اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سن رہے ہیں لہوف سیریز کا ایپیسوڈ 9۔ اس قسط میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس دل سوز منظر کی طرف جب اہل بیت ابن زیاد کے دربار میں پیش کیے گئے۔ پھر وہ سفر جو کوفے سے شام تک تھا، اور وہ وقت جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں وہ خطبہ دیا جو قیامت تک حق اور باطل کا فیصلہ بنا۔ آئیے دل اور ذہن کو تیار کیجیے اور اس روح افزا منظر کو سنیے۔ بازار شام اور دربار یزید میں بی بی کا صبر، علم اور جذبہ حق۔ دارالامارہ میں اہل بیت کا وارد ہونا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد دارالامارہ کے محل میں بیٹھا۔ تمام عام لوگوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو لایا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا۔ نیز امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور ان کی اولاد کو وارد کیا گیا۔ جناب زینب دختر امیر المؤمنین علیہ السلام اس صورت میں دربار میں داخل ہوئیں کہ ان کی پہچان نہ ہو سکی اور ایک گوشہ میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ جواب دیا گیا کہ زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف اپنا رخ کیا اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں خدا نے رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، رسوا فاسق لوگ ہوتے ہیں اور جھوٹ فاجر لوگ بولتے ہیں، اور وہ سب ہمارے علاوہ ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، جو کچھ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا تم نے اس کو کیسا پایا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ آل پیغمبر وہ جماعت ہیں جن کے لیے خدائے وقت کریم نے شہادت مقدر فرمائی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ابدی آرام گاہ کی طرف چلے گئے، لیکن خدا بہت جلد ہی ان کو اور تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا، اور اہل بیت اپنے خون طلبی کے لیے مقدمہ دائر کریں گے، اور اس وقت معلوم ہوگا کہ سچا کون ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ بی بی کے اس کلام سے ابن زیاد غضبناک ہوا اور بی بی کے قتل کا ارادہ کیا۔ عمرو بن حریث جو دربار میں موجود تھا ابن زیاد سے کہنے لگا کہ وہ عورت ہے، اور ابن زیاد نے اپنے اس ارادہ کو ترک کیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، خداوند کریم نے حسین علیہ السلام اور ان کے بھائیوں اہل بیت کے قتل سے میرے دل کو شفا بخشی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم، ہمارے بزرگوں کو تم نے قتل کیا اور ہماری نسل کشی کی، اگر تمہاری یہ شفا ہے تو نے شفا پا لی۔ ابن زیاد نے کہا کہ زینب سلام اللہ علیہا ایک ایسی عورت ہے کہ جو مجمع و مقفع سے کلام کرتی ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم کہ اس کے والد علی ابن ابی طالب بھی شاعر و سجا تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے ابن زیاد، عورت کو سجا و قافیہ سے کیا کام؟ اس کے بعد ابن زیاد امام سجاد کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، یہ کون جوان؟ ابن زیاد نے کہا، کیا علی ابن حسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ امام زین العابدین نے فرمایا، علی بن حسین میرے بھائی تھے جس کو لوگوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد نے کہا، بلکہ خدا نے اسے قتل کیا ہے۔ امام نے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرا جواب دو؟ پھر حکم دیا کہ اسے باہر لے جا کر قتل کر دو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کی اس بات پر پریشان ہو کر کہا، اے ابن زیاد، تو نے ہمارے کسی جوان کو باقی نہیں چھوڑا، اگر انہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دو۔ امام زین العابدین نے پھوپھی سے فرمایا، اے پھوپھی اماں، آپ خاموش رہیں تاکہ میں خود ہی ابن زیاد سے بات کروں۔ اس کے بعد امام نے ابن زیاد کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قتل ہونا تو ہمارا شیوا ہے اور ہماری فضیلت ہماری شہادت میں ہے؟ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم کے مطابق امام زین العابدین اور اہل بیت کو کوفہ کی جامع مسجد کے پہلو میں ایک مکان میں لے جایا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا،
کہ ہماری ملاقات کے لیے سوائے کنیزوں کے کوئی نہ آئے، کیونکہ وہ خود پہلے قیدی رہ چکی ہیں جس طرح ہم قیدی ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کا سر کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرایا جائے۔ اشعار ہیں، حضرت محمد کی بیٹی اور اس کے وصی کے بیٹے کے سر کو نیزے پر تماشائیوں کو دکھانے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ مسلمان یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، اور کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کو نہ روکا، اور کسی کے دل کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جنہوں نے یہ منظر دیکھا، اور بہرے ہو جائیں وہ کان جنہوں نے آپ کی مصیبت سنی اور نہ روکا۔ اے مولا حسین، آپ نے اپنی شہادت سے ان آنکھوں کو بیدار کر دیا جو آپ کے وجود کے طفیل سوتی رہتی تھیں، اور وہ آنکھیں جو آپ کے خوف کی وجہ سے سو نہ سکتی تھیں آج آرام سے سو رہی ہیں۔ اے مولا حسین، کوئی باغبان اس روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ آپ کی قبر مبارک اس کے باغ میں ہو، اور وہ باغ آپ کی ابدی خواب کا قرار پائے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد منبر پر گیا اور خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے حق کو ثابت کیا اور یزید اور اس کے پیروکاروں کی مدد کی، اور حسین ابن علی کاذب ابن کاذب نعوذ باللہ کو قتل کیا۔ عبداللہ بن عفیف ازدی اپنی جگہ سے اٹھے، اور یہ متقی و زاہد شیعہ تھے۔ ان کی دائیں آنکھ جنگ صفین اور بائیں آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی، اور ہمیشہ کوفہ کی جامع مسجد میں شب و روز عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے مرجانہ کے بیٹے، تو جھوٹا اور تیرا باپ جھوٹا، اور وہ شخص اور اس کا باپ کہ جس نے تمہیں کوفہ کا والی بنایا، سب جھوٹے ہو۔ اے دشمن خدا، کیا تو انبیاء کی اولاد کو قتل کر کے مسلمانوں کے منبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے؟ یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ عبداللہ نے بلند آواز سے کہا، میں تھا۔ اے دشمن خدا، کیا تو ان اولاد پیغمبر کو قتل کرتا ہے جنہیں خداوند کریم نے ہر قسم کی پلیدی سے پاک رکھا ہے، اور پھر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ مسلمان ہے؟ واہ غوثا، کہاں ہے مہاجرین و انصار کی اولاد کہ جو ان پلیدوں سے انتقام نہیں لیتی کہ جس کو رسول خدا ملعون ابن ملعون کہتے تھے۔ اس بات نے ابن زیاد کو شدید غضبناک کر دیا۔ غصہ سے اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا اور کہنے لگا کہ عبداللہ کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے سنگ دل سپاہیوں نے اسے گرفتار کرنے کی خاطر اپنے محاصرے میں لے لیا، لیکن قبیلہ ازد کے بزرگان نے جو عبداللہ کے چچا کے بیٹے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے سپاہیوں کے محاصرے سے آزاد کرایا اور مسجد سے باہر لے جا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ نابینا ازدی کے گھر جاؤ، خدا اس کے دل کو بھی اندھا کرے جس طرح اس کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے۔ سپاہیوں کا ایک گروہ اسے گرفتار کرنے کے ارادے سے اس کے گھر کی طرف گیا۔ جیسے ہی یہ خبر قبیلہ ازد کو معلوم ہوئی تو تمام قبیلہ کے افراد جمع ہوئے، اور یمن کے قبائل بھی ان سے آ ملے تاکہ عبداللہ کی حفاظت کرے۔ جب ان کے اس اجتماع کی خبر ابن زیاد کو ملی تو اس نے مضر قبائل کے افراد کو جمع کیا اور محمد بن اشعث کی نگرانی میں ان کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا۔ اس طرح ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی، جس کے نتیجہ میں عربوں کا ایک قبیلہ مارا گیا، اور ابن زیاد کے سپاہی عبداللہ کے گھر پر پہنچے اور اس کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس دوران عبداللہ کی بیٹی نے جو گھر میں موجود تھی فریاد کی کہ بابا جان، دشمن کی فوج گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا، نہ ڈرو اور میری تلوار مجھے دو۔ بیٹی نے انہیں تلوار دی اور عبداللہ نے اپنا دفاع کرنا شروع کیا۔ عبداللہ کی بیٹی نے کہا، بابا کاش میں مرد ہوتی اور آپ کے سامنے بدخصلت لوگوں سے جنہوں نے اطرت پیغمبر کو قتل کیا جنگ کرتی۔ سپاہ ابن زیاد ہر طرف سے عبداللہ پر حملہ کر رہے تھے اور وہ اپنا دفاع کر رہے تھے، اور جس طرح سے دشمن عبداللہ کے نزدیک ہوتے تو ان کی بیٹی انہیں آگاہ کرتی تھی، یہاں تک کہ سپاہ ابن زیاد نے حملوں میں اضافہ کر کے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کی بیٹی نے فریاد کی، میرے باپ پر سخت مصیبت آ پہنچی مگر ان کا یار و مددگار کوئی نہیں۔ عبداللہ اپنی تلوار کو اپنے سر کے ارد گرد گھماتے تھے اور کہتے تھے، خدا کی قسم، اگر میری آنکھوں میں بینائی واپس آ جاتی تو میں تم پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرتا۔
ابن زیاد کی فوج نے پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جب ابن زیاد نے انہیں دیکھا، کہنے لگا، خدا کی حمد و ثنا جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا۔ عبداللہ نے کہا، اے دشمن خدا، کس طرح مجھے خدا نے ذلیل کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر میری آنکھیں روشن ہوتی تو دنیا تم پر تاریک کر دیتا۔ ابن زیاد نے کہا، اے دشمن خدا، عثمان بن عفان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عبداللہ نے کہا، اے بنی علاج کے غلام اور اے مرجانہ کے بیٹے، تجھے عثمان سے کیا سروکار؟ اگر اس نے برا کیا تو خدا اپنا حق کا وارث ہے اور ان کے درمیان اور عثمان کے درمیان حق و عدالت فرمائے گا، لہذا تم اپنے اور اپنے باپ یزید اور اس کے باپ کے بارے میں سوال کرو۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم کس چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم قتل کیے جاؤ گے۔ عبداللہ نے حمد و ثنا کے بعد کہا، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے یہ خواہش رکھتا تھا کہ خداوند کریم مجھے شہادت نصیب فرمائے اور وہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں نصیب فرمائے، لیکن جس دن سے میں نابینا ہوا میں شہادت پانے سے نا امید ہو گیا تھا، اور اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میری نا امیدی کو امید سے بدلا اور مجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ میری دیرینہ دعا مستجاب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا، لہذا عبداللہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے بدن اطہر کو کوفہ کی ایک گلی میں لٹکا دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد نے یزید بن معاویہ کو خط لکھا اور اس کو امام حسین کی شہادت اور اہل بیت کی گرفتاری سے آگاہ کیا، اور ایک خط اسی مضمون پر مشتمل مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید بن عاص کو لکھا۔ جب عمرو بن سعید کو خط ملا تو اس نے مسجد میں آ کر خطبہ دیا، جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مطلع کیا۔ اس خبر کے پہنچتے ہی قبیلہ بنی ہاشم میں کوہرام مچ گیا اور بنی ہاشم کی عورتوں نے مجلس عزا منعقد کی۔ زینب بنت عقیل بن ابی طالب نے گریہ اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے اشعار پڑھے، اے حسین کے قاتلو، تم نے حسین کی قدر و منزلت نہ جانتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، تمہیں بشارت ہو عظیم عذاب اور بدبختی کی، اور جان لو کہ اہل آسمان، انبیاء، مرسلین اور شہداء سب تم پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور سلیمان بن داؤد، موسیٰ بن عمران، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ جب یزید کو ابن زیاد کا خط ملا اور اس کے مضمون سے آگاہ ہوا تو اس کے جواب میں لکھا کہ حسین علیہ السلام ان کے اصحاب کے سروں اور تمام اہل بیت کو شام بھیج دے۔ ابن زیاد نے محفر بن ثعلبہ عاندی کو اپنے پاس بلایا، اس کی نگرانی میں مقدس سروں اور اسیران اہل بیت کو سپرد کیا۔ محفر نے اسیروں کو برہنہ سر اسیران کفار کی طرح شام روانہ کیا۔ ابن لہیہ اور دیگر ناقلین اس مقام پر بہت سی روایت نقل کرتے ہیں، ہم یہاں ضروری مطالب نقل کر رہے ہیں۔ ابن لہیہ کہتا ہے، میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا، اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، خدایا مجھے بخش دے، لیکن میں خیال نہیں کرتا کہ تو مجھے بخش دے گا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ بندہ خدا سے ڈر اور یہ بات مت کر، کیونکہ اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اگر تم خدا سے بخشش طلب کرو تو وہ بخش دے گا، اور خداوند کریم مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اس شخص نے کہا، میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہیں اپنی داستان سناؤں۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگا کہ ہم 50 آدمی تھے جو امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس دوران جب رات کی تاریکی چھا جائے تو ہم امام حسین کے سر کو صندوق میں بند کر دیتے اور اس صندوق کے ارد گرد بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ ایک رات میرے ساتھیوں نے اس قدر شراب پی کہ وہ سب مست ہو گئے، لیکن میں نے اس رات شراب نہ پی۔ جب رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی اور اچانک بجلی کی گرج سنائی دی، اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوا، آسمان کے دروازے کھل گئے، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور پیغمبر خاتم حضرت محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین آسمان سے زمین پر اترے۔ ان کے ہمراہ جبرائیل اور ایک فرشتوں کا گروہ تھا۔ جبرائیل صندوق کے قریب آئے
اور سر حسین کو باہر نکال کر اپنے سینے سے لگایا اور سر کے بوسے لینے لگے، اور آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ پیغمبر اسلام حسین علیہ السلام پر بڑی شدت سے روئے، انبیاء نے تعزیت پیش کی، اور جبرائیل نے کہا، اے محمد، خداوند متعال نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جو حکم بھی اپنی امت کے بارے میں آپ مجھے دیں گے میں اس کی اطاعت کروں گا اور اسے جاری کروں گا۔ اگر آپ مجھے امر فرمائیں زمین میں ایسا زلزلہ پیدا کروں کہ اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دو، جس طرح کہ قوم لوط کے ساتھ کیا۔ رسول خدا نے فرمایا، نہیں، ان کے ساتھ میرا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ اس وقت فرشتوں نے ہم 50 آدمیوں کو قتل کرنے کی خدا سے اجازت طلب کی، اور ملائکہ کا ایک گروہ ہمارے قتل کے لیے ہمارے نزدیک آیا، تو میں نے کہا، الامان الامان یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، خدا تجھے نہ بخشے گا۔ شیخ المحدثین بغداد کی کتاب تزییل میں راقم الحروف کہتا ہے کہ میں نے علی بن نصر شبوکی کے حالات کے بارے میں اپنے استاد کے ساتھ اس حدیث کے علاوہ یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے، جب حسین بن علی قتل کیے گئے اور اشقیاء ان کے سر کو شام کی طرف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے اور شراب نوشی میں مشغول ہو گئے، تالیاں بجانے لگے اور اس سر مقدس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں کی طرف اچھالنے لگے، تو اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور لوہے کے قلم کے ساتھ دیوار پر لکھنے لگا، کیا وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا یہ امید رکھتے ہیں کہ بروز قیامت ان کے جد امجد کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے؟ جیسے ہی اس عجیب ماجرا کو دیکھا، سر کو وہیں چھوڑ کر فرار کر گئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ ظالم گروہ سر مقدس حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو شام کی طرف لے گیا اور یہ شہر دمشق کے قریب پہنچے، تو ام کلثوم سلام اللہ علیہا شمر کے نزدیک گئیں اور اس سے کہا، اگر تمہیں شہر میں ہمیں لے جانا ہے تو اس دروازے سے لے جاؤ جہاں تماشائیوں کا ہجوم کم ہے، اور اپنے سپاہیوں سے کہو کہ ان مقدس سروں کو محملوں سے باہر نکال کر ہم سے دور لے جائیں، کیونکہ ہم پر اتنی نگاہیں پڑی ہیں کہ جس سے ہماری بے حد رسوائی ہوئی جبکہ ہم اسیری کی حالت میں ہیں۔ شمر وہ شخص ہے کہ جو اپنی پست فطرت ظلم و ستم میں مشہور تھا۔ بی بی ام کلثوم کے جواب میں کہنے لگا، اے سپاہیوں، سروں کو نیزوں پر بلند کر کے محملوں کے درمیان لے جاؤ، اور اسی حالت میں اسیران اہل بیت کو تماشائیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے شہر دمشق کے مرکزی دروازے سے گزارو، اور شہر کی جامع مسجد کے دروازے کے سامنے قیدیوں اور سروں کو ٹھہرا دو۔ روایت میں ہے کہ اصحاب رسول میں سے ایک صحابی نے جب سر امام حسین کو شام میں دیکھا تو وہ فوراً لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا اور 1 ماہ تک اپنے دوستوں سے چھپا رہا۔ 1 ماہ کے بعد جب ان لوگوں نے اسے دیکھا اور اس سے چھپنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ کتنی بڑی بدبختی ہم پر نازل ہو گئی ہے؟ ترجمہ اشعار: اے محمد کے نواسے، تیرے خون آلودہ سر کو شام لایا گیا اور تیرے قتل سے کھلم کھلا اور جان بوجھ کر رسول خدا کا قتل ہوا۔ اے فرزند پیغمبر، تجھے تشنہ لب قتل کیا گیا اور قرآن کی رعایت نہیں کی گئی، اور تیرے قتل پر نعرہ تکبیر بلند کیا گیا، جبکہ تیرے قتل کے ساتھ ہی تکبیر و تحلیل بھی قتل ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت اہل بیت مسجد کے دروازے پر ٹھہرائے گئے تھے تو اس دوران ایک ضعیف العمر شخص ان کے قریب آ کر بلند آواز میں کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہارے مردوں کے قتل کے ذریعے شہروں میں امن قائم ہوا اور امیر المؤمنین کو تم پر فتح دی۔ علی ابن الحسین نے اس کے جواب میں فرمایا، اے شخص، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس نے جواب دیا، پڑھا ہے۔ علی ابن الحسین نے فرمایا، ہم ہی پیغمبر کے قرابت دار ہیں، کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت کو پڑھا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اس نے جواب دیا، پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں، کیا تم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اس نے جواب دیا پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم ہی رسول کے رشتہ دار ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس نے جواب دیا پڑھی ہے۔ علی ابن الحسین نے فرمایا ہم ہی اہل بیت ہیں کہ خداوند نے ہم کو ہی آیت تطہیر کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی ان کلمات کے سننے کے بعد خاموش ہو گیا اور اپنی باتوں پر پشیمان ہوا اور کہنے لگا تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا قرآن کریم کی یہ آیات تمہاری شان میں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے خدا اور اپنے جد امجد رسول خدا کی قسم، یہ آیات ہمارے حق میں ہیں۔ بوڑھا شخص یہ سن کر رونے لگا اور اپنا امامہ زمین پر پھینک دیا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، اگر تو توبہ کرے تو خداوند قبول کر لے گا اور تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں توبہ ہی کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص کے واقعہ کی خبر یزید کو ملی تو اس نے اسے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد اہل حرم اور امام سجاد علیہ السلام کو ایسی حالت میں دربار میں لایا گیا کہ ان کے ہاتھ ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ جب یزید کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہوئے تو امام علی ابن الحسین نے فرمایا اے یزید، تجھے خدا کی قسم، تو رسول خدا کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ اگر وہ ہمیں اس حالت میں دیکھیں کیا خیال ہے تمہارا؟ یزید نے حکم دیا کہ رسی کو کھولا جائے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو اس کے سامنے رکھا گیا اور خواتین کو اس کے پشت کی طرف بٹھایا گیا تاکہ وہ سر امام حسین کو نہ دیکھ سکے، لیکن علی بن حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو بی بی نے منہ پیٹنا شروع کر دیا اور ایسی دردناک آواز کے ساتھ روئیں جس نے دلوں کو تڑپا دیا۔ فرمایا یا حسینہ، یا حبیب رسول اللہ، یبن مکہ و منا، یبن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء، یبن بنت المصطفیٰ۔ راوی کہتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تمام مجلس میں موجود درباریوں کو رلا دیا اور یزید لعنت اللہ علیہ خاموش ہو گیا۔ اسی اثناء میں یزید کے گھر میں موجود بنی ہاشم کی ایک خاتون نے امام حسین پر گریہ و نالہ شروع کر دیا اور بلند آواز سے کہنے لگی یا حبیبہ، یا سید اہل بیتا، یا ابن محمدہ، یا ربیع الارامل والیتامہ، یا قتیل اولاد الادعیہ۔ جس کسی نے بھی اس آواز کو سنا رونے لگا۔ اس کے بعد یزید نے خیزران کی چھڑی طلب کی اور امام حسین کے مقدس لبوں پر اور دانتوں پر مارنے لگا۔ ابو برزہ اسلمی جو صحابی رسول ہے، اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے وائے ہو تم پر اے یزید، کیا تو حسین فرزند فاطمہ کے دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود رسول خدا کو دیکھا کہ وہ حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے اور ان کی زبان چوستے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو اور خدا قتل کرے اور لعنت کرے تمہارے قاتلوں پر اور ان کے لیے انتقام جہنم قرار دے۔ یزید اس بات سے غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ اسے دربار سے باہر لے جاؤ۔ اس کے بعد یزید نے ابن زبعری کی یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ شعر کا ترجمہ: اے کاش میرے وہ بزرگان جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے آج زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ طائفہ خزرج کس طرح ہماری تلواروں کے سامنے شکست کھا چکے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اس منظر کے دیکھنے سے وہ خوشیوں کے شادیانے بچاتے اور کہتے اے یزید سلامت رہو، ہم نے بنی ہاشم کے بزرگوں کو قتل کیا اور جنگ بدر کا ان سے بدلہ لیا۔ میں خندف کی اولاد سے نہیں ہوں اگر میں بنی ہاشم سے ان کے کیے کا بدلہ نہ لوں۔ اسی اثناء میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ بی بی نے خدا کی حمد و ثنا اور رسول خدا پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی۔
ثم كان عاقبة الذين اساءوا والسوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها يستہزئون۔ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے ان کا انجام برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے آیات خدا کو جھٹلایا اور اس کا تمسخر اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان تنگ کر دیا ہے اور ہمیں قیدیوں کی طرح شہر بہ شہر پھرا رہا ہے، اور ہم خدا کے نزدیک ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، اور تیری عظمت و بزرگی میں اضافہ ہوا ہے، اور تیرے اعمال عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اور تو اس بات پر خوشحال ہے اور فخر کر رہا ہے کہ تیری دنیا آباد ہو گئی اور تیرا کام تیری منشا کے مطابق ہوا ہے اور شہنشاہیت پر تیری مہر لگ گئی ہے۔ تو فکر و تأمل کر، کیا تو خدا کے اس کلام کو بھول گیا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ خیال نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ چند روز کی مہلت ان کے لیے سعادت و خوش بختی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، انہیں مہلت ہم نے اس لیے دی کہ وہ اپنے گناہوں پر اضافہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا یہی انصاف ہے اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کہ تو اپنی کنیزوں کو تو پردہ میں بٹھائے اور پیغمبر کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر ننگے سر و صورت دشمنوں کے ہمراہ شہر بہ شہر پھرائے، اور ہر مقام کے باشندے اور دور و نزدیک پست و شریف لوگ ان کا تماشا دیکھیں، جبکہ ان کے مردوں اور حامیوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ ہاں، ان لوگوں سے کیسے رحم و مہربانی کی امید کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے متقی و پرہیزگار لوگوں کے جگر کو منہ میں چبایا ہو، اور ان کی پرورش شہداء کے خون سے ہوئی ہو، اور وہ ہماری دشمنی میں کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ہمارے خلاف دشمنی و حسد بھرا ہوا ہے، اور ابھی تم اس طرح تکبر و غرور میں مست ہو کہ گویا تم اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہی نہیں، یا تم نے کوئی گناہ ہی انجام نہیں دیا۔ تو حسین جو جوانان اہل بہشتی ہیں ان کے مقدس دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے اور یہ اشعار کہہ رہا ہے، تو یہ ایسی باتیں کیوں نہ کہیں اور تو ایسے اشعار کیوں نہ پڑھے، جبکہ تیرے ہاتھ اولاد رسول کے خون سے رنگی ہیں، اور عبد المطلب کے نور نظر زمین کے درخشاں ستارے تیرے ہاتھوں خاموش ہو گئے۔ تو نے اپنے اس اقدام سے اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کیا ہے، اور اب تو اپنے قبیلے کے گزشتہ بزرگوں کو پکار رہا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ تیری باتیں سن رہے ہیں، لیکن جلد ہی تو بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، اور اس جگہ آرزو کرے گا، اے کاش میرے ہاتھ خشک ہو جاتے، میری زبان گنگ ہو جاتی، اور نہ کہتا جو میں نے کہا ہے اور نہ کرتا جو میں نے کیا ہے۔ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دعا کی اور کہا، اے خداوند قادر و توانا، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ان سے ہمارا انتقام لے اور انہیں دردناک آگ میں جلا۔ اے یزید، تو نے اپنے اس اقدام سے کسی کو زخمی نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو زخمی کیا، اور کسی کے گوشت کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ اپنے ٹکڑے کیے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ بارگاہ پیغمبر میں اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ ان کی اولاد کا خون اور اس کے اہل بیت کی حتیٰ کہ حرمت کا عظیم گناہ تیری گردن پر ہوگا، اور اس روز خداوند تعالی ان کے بکھیرے ہوئے جسموں کو ایک مقام پر جمع کرے گا اور ان کا بدلہ تجھ سے لے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس روز لعنت خداوند حاکم ہو، حضرت محمد تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں اور جبرائیل ان کی پشت پناہی کرے، اور جلد ہی ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے تمہیں اس مسند پر بٹھایا اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا، کتنا برا انجام ہے ظالموں کے لیے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اور عنقریب جان لوگے کہ کون بدبخت اور کس کا انجام برا ہوگا۔ اگرچہ زمانے کے انقلاب نے مجھے تم پر گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میں تیری قدر و مقام کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور تیری سرزنش کرنا عظیم جانتی ہوں،
اور تیری سرزنش کرنا ناپسند کرتی ہوں، لیکن ہماری آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں اور ہمارے سینے غم و اندوہ کی آگ سے جل رہے ہیں۔ آہ، یہ امر کس قدر عجیب ہے کہ خدا کا گروہ شیطان کے لشکر کے ہاتھوں میں قتل ہو جائے۔ ہمارا خون ان ہاتھوں سے گر رہا ہے اور ہمارا گوشت ان کے منہ میں چبایا جا رہا ہے، اور وہ طیب و طاہر جسم زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ جنگل کے بھیڑیے باری باری ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور جنگل کے درندے ان کی پاک خاک پر اپنی جبین رگڑ رہے ہیں۔ اے یزید، تو آج ہم پر اپنا غلبہ کو غنیمت سمجھ رہا ہے، ان قریب تجھے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا مگر وہ کہ جو تو اپنے لیے بھیج چکا ہے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہم اس کی بارگاہ میں اپنی شکایت کریں گے اور وہی ہماری پناہ کا ہے۔ اور تو اے یزید اپنے کام میں مشغول رہے اور اپنا مکر و فریب کام میں لاتا رہے اور کوشش کرتا رہے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا اور ہماری وحی کو خاموش نہیں کر سکتا اور ہمارے مشن کو ختم نہیں کر سکتا، اور نہ اپنے دامن سے اس ننگ و عار کے داغ کو دھو سکتا ہے، کیونکہ تیری عقل مریض ہے اور تیری زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اور اس دن تیرا یہ اجتماع بکھرا ہوا ہوگا جس دن منادی ندا دے گا، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ خدا کا شکر کہ جس نے ہماری ابتدا سعادت و مغفرت کے ساتھ اور ہماری انتہا شہادت و رحمت پر مکمل کی، اور ہم خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائے اور ان کے اجر و ثواب میں اضافے فرمائے، اور ہمیں نیک جانشینوں کے ساتھ باقی رکھے، کیونکہ وہ خداوند بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ خطبہ سننے کے بعد یزید نے یہ شعر پڑھا: گریہ کرنے والوں کی فریاد کبھی پسندیدہ ہوتی ہے، اور ایسی مصیبت زدہ عورتوں پر موت بھی آسان ہوتی ہے۔ اس کے بعد یزید نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے اہل بیت کے قتل کا مشورہ دیا، لیکن نعمان بن بشیر نے کہا کچھ تامل کرو، اگر تیری جگہ رسول خدا ہوتے تو وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، تم بھی اسی کی طرح سلوک کرو۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔